بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مئی کی صبح کا وقت ہے اور ہم یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ فکر اور پریشانی اس وقت قوم میں یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں صورتحال یہ پہنچ چکی ہے کہ عمران نے سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ مسلح افواج پر حملہ کر کے اس نے اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت میں کے دائرے سے نکال کر ایک عسکری دہشت گرد تنظیم کے دائرے میں داخل کر دیا۔ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں آپ سیاسی اختلاف کی وجہ سے اس ملک کی مسلح افواج پر حملے نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر، ایئر بیسز کے اوپر، جی ایچ کیو کے اوپر، کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کیے ہوں؟ اور صرف یہ حملے نہیں تھے، یہ بہت زیادہ ایک نظریاتی اٹیک تھا، حملہ تھا پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے۔ جو چیزیں ہمارے لیے محترم تھیں، متبرک تھیں، وہ چیزیں جس کی وجہ سے قوم میں جوش و جذبہ پیدا ہوتا تھا، جو ہمارے شہداء کی یادیں تھیں، ان سب کو بڑا ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا۔ یہ ٹارگیٹس بڑا کیئرفلی ڈرافٹ کیے گئے ہیں، ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے باقاعدہ کسی باہر سے انڈین انٹیلیجنس نے ان کو دیا ہو کہ ان ٹارگیٹس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے۔ چغئی کا مجسمہ جلا دیا گیا، کرنل شیر خان کا اور ہمارے ایم عالم صاحب کے جہاز، اور ہمارے وہ تمام شہداء کے مقامات، ان کی تصاویر، وہ تمام چیزیں جو ہم کو روحانی طور پر اور رومانوی طور پر اپنے شہیدوں کے ساتھ اور پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی اساس کے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھیں، ان سب کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں، صرف ایک سیاسی جماعت اور تھی جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست پر حملے کیے، اور وہ مکتی باہنی تھی ایسٹ پاکستان میں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو حملے کر رہے ہیں وہ دہشت گرد گروہ ہیں، وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ ایک سیاسی جماعت خاص طور پہ جب وہ 4 سال ملک پر حکومت کر چکی ہو، اس کا پرائم منسٹر ہو، اس کا پریزیڈنٹ ہو، 4 صوبوں میں اس کی حکومت ہو، جب وہ اس طرح کا کام کرے تو یہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر یو کینٹ ڈو دیٹ۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ سیاسی خودکشی کر لیتے ہیں، آپ کا کیریئر یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید آپ کسی پاکستان میں سیاست نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت عمران ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں ہے۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کو 3/4 اکثریت مل جائے گی اور وہ اگلے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ مطلب he is still in a delusion. He is still not realizing the kind of mess he is in. ان کی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ان کے لیے ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر مقدمات بن چکے ہیں۔ نیب کے قوانین الگ ہے، نیب کا کیس الگ ہے، وہ بھی ایک واٹر ٹائٹ کیس ہے جس سے آپ نہیں بچ سکتے، اور مگر زیادہ خطرہ آپ کو اس ملٹری کورٹس کے ساتھ ہے، اس آرمی ایکٹ سے۔ آپ نے جو حملے کیے ہیں پورے پاکستان میں، آپ کی اپنی جماعت کے اب بڑے بڑے لوگ ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے حملے کیے تھے۔ پریزیڈنٹ الوی ہمسیلف، فواد چودھری، ولید اقبال، مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کمانڈر کو، جو جماعت کا سربراہ ہے، اس کو ذمہ داری لینی ہے اپنی تمام جماعت کے اعمال کی، اور آپ کی تمام جماعت کی ریکارڈنگز موجود ہیں، ان کی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے۔ آپ کا یہ اعتراض کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی، ہمیں روکا کیوں نہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ وہاں گئے کیوں، آپ نے کیوں اس جگہ کو ٹارگٹ کیا۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو ریاست آپ کو ٹریپ کرے، ریاست آپ کو مارے، ریاست آپ کو روکے، وہ سب ریاست کا اختیار ہے، لیکن آپ وہاں پر جرم کرنے کے لیے کیوں گئے، اور پھر آپ نے جرم کیا وہاں جا کے۔ سو the question is now what؟ اب کیا ہوگا؟ ایک جانب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے اوپر ایک شدید کریک ڈاؤن رہے گا، لہٰذا آپ تسلی کر لیں کہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی اب دوبارہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت اب ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی ایوب بھٹو کے زمانے میں، انہوں نے پختونستان بنانے کے لیے پاکستان سے غداری کی، افغانستان سے مدد لے کر آئے، بغاوت کی، پختونستان بنانا چاہتے تھے خان عبدالغفار خان کی پارٹی۔
بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، تو بھٹو نے پھر اس پارٹی کو بین کر دیا باقاعدہ۔ پاکستان بھٹو ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل لیڈر جس کو آج بھی آپ ایک سمبل بناتے ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کا، اس شخص نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ غدار ہے اور پاکستان کے دشمن ہیں اور پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کی مثالیں موجود ہیں پہلے بھی۔ خود عمران کے اپنے بیانات، ان کے اپنے زمانے میں وہ قوانین پاس ہوئے تھے، خود عمران کے زمانے میں یہ قوانین پاس ہوئے تھے کہ فوج پر حملہ غداری تصور ہوگا اور فوجی عدالتوں میں اس کے کیسز چلیں گے۔ عمران کی اپنی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ غداری کے سب مقدمے، فوج پہ حملے، سارے مقدمے فوجی عدالتوں میں ہی چلنے چاہیے۔ تو یہ سب کچھ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے۔ ان کے زمانے میں ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگی، ان کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ پابندی لگی کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں جو روڈ بلاکس کیے تھے، جو جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ لڑائی جھگڑا جو بھی ان کا تھا، اس کے نتیجے میں ٹی ایل پی کو بھی دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا گیا تھا اور عمران نے ہی کیا تھا۔ لہٰذا آپ کسی اور پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جناب میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے آج تک نہیں کیا، سوائے مکتی باہنی کے، جیسے کہا 1971 میں ایسٹ پاکستان میں مکتی باہنی نے کیا۔ اور جب ہم مکتی باہنی کا ذکر کرتے ہیں تو اس تاریخ کو یہاں دوبارہ دہرانا ضروری اس لیے ہے کہ پوری پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو انہوں نے زہریلا زہر گھول دیا ہے ان کے دلوں میں اور دماغوں میں کہ پاکستان آرمی نے مشرقی پاکستان میں ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے بنگالی الگ ہو گئے۔ اس سے بڑا تاریخی جھوٹ ممکن نہیں ہے، یہ شرمناک بھی ہے، بے شرم، ایبسولوٹ بے شرمی کی حد تک، بغیرتی کی حد تک، اگنورنس، جہالت کی اخیر ہے یہ۔ ہر کوئی شخص جو بیسک تاریخ جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن 1948 سے پاکستان توڑنے کی سازش کر رہا تھا۔ یہ اس نے بی بی سی کو باقاعدہ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی، ڈاکومنٹڈ بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں۔ اور 1948 سے مسلسل وہ کوشش کر رہا تھا مشرقی پاکستان توڑنے کی۔ 1960s میں جا کے اس کو اتنی طاقت ملی کہ اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر اگرتلہ سازش بنائی۔ اگرتلہ انڈیا کی ایک ریاست کے اندر ایک شہر ہے جہاں پہ جا کے پلان کیا گیا کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے، مشرقی پاکستان کو، اس کے لیے دہشت گرد گروہ بنائے جائیں گے اور اس کے لیے شیخ مجیب کو پوری مدد فراہم کی جائے گی۔ اس کو اگرتلہ سازش کہتے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے۔ 1967-68 میں یہ پکڑی گئی تھی۔ ایوب خان اس کے بعد شیخ مجیب پر مقدمہ چلا کر اس کو سزائے موت دینا چاہتے تھے، اور اس وقت تک پورے مشرقی پاکستان میں یہ مکتی باہنی کے دہشت گرد تیار کرنا شروع ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر پہلے ایوب کو ہٹایا، پھر ایوب کو ہٹا کے نیکسٹ سٹیپ الیکشن کرا لیتے ہیں۔ جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے گناہ کر چکے ہیں، جو غداریاں کر چکے ہیں، جو کرپشن کر چکے ہیں، وہ سب معاف کر دی جائیں۔ لہٰذا ہمارے جرم ہمیں سزا نہ ہو، جلدی سے الیکشن میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری حکومت یا ہمارا مینڈیٹ آ جائے، ہمارا اختیار آ جائے، لہٰذا اس کے بعد تو کوئی ہمیں سزا دے ہی نہیں سکتا۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا، اور آپ نے یہی دیکھا ابھی پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا کہ جب وہ حکومت میں آئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ نیب کے قوانین کو ہی تبدیل کر دیا تاکہ ان کو کبھی سزا ہو ہی نہیں سکے۔ پرائم منسٹر جیل جانے والا تھا، انہوں نے قوانین ہی تبدیل کر دیے کہ آئندہ کبھی ان کو سزا ہو ہی نہ سکے۔ تو آپ اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے جب آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، غداروں کو جب آپ الیکشن میں جتوا کے منسٹرز بنوا دیتے ہیں تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ظاہر ہے پھر وہ زیادہ پاورفل اور سوفسٹیکیٹڈ ہو کے پھر وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہی شیخ مجیب نے کیا۔ جیسے ہی وہ الیکشن میں مکتی باہنی کے غنڈوں کے ذریعے اس نے الیکشن جیتا، اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا، وہ اللیگل الیکشن تھا۔ مگر اس وقت چونکہ اتنا زیادہ پریشر تھا پاکستان کے آرمی کی کرپٹ لیڈرشپ پہ، اس وقت یحییٰ خان تھا، ایوب خان کو تو نکال چکے تھے، وہ تگڑا آدمی تھا، اس کی موجودگی میں یہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک زانی اور بدکار اور کمزور حکمران لا کے بٹھا دیا، جنرل بٹھا دیا، اور بھٹو اور مجیب کھیلے پھر اس کے ساتھ، اور مجیب نے مکتی باہنی کی وجہ سے الیکشن جیتا۔ اور بھٹو اور مجیب کا جب جھگڑا پڑ گیا کہ ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے، تو مجیب نے جو پہلے سے طے شدہ بات تھی، مشرقی پاکستان میں مسلح بغاوت کروا دی ان لاکھوں مکتی باہنی کے غنڈوں کے ذریعے جو پہلے تیار تھے اگرتلہ سازش کے نتیجے میں۔ اب یہ سیکوینس دیکھیں آپ، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی پہ تیسری غلطی۔ اگرتلہ سازش میں اگر سزا نہیں دی تھی اس کو، پہلے تو سزا دینی تھی، سزا نہیں دی تو پھر الیکشن میں جانے کی اجازت کیوں دی؟ جب الیکشن میں جانے کی اجازت دی تو الیکشن اس کو سارا مکتی باہنی کے حوالے کیوں کر دیا؟ جب مکتی باہنی کے ذریعے وہ الیکشن جیتتا ہے،
اب ظاہر اب ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آپ آ گئے کہ اب آپ اس کو حکومت دے ہی نہیں سکتے. حکومت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اندرا گاندھی کو پاکستان کی حکومت دے دیں، کیونکہ مجیب تو اندرا گاندھی کا آدمی تھا. دوسری جانب بھٹو کسی صورت میں تیار نہیں تھا کہ مجیب کو حکومت دے. اس نے یہ کہا کہ جو جائے گا مشرقی پاکستان میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کو وہ اپنا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا. وہ کیوں اپوزیشن میں بیٹھے جب شیخ مجیب پرائم منسٹر ہو؟ تو پاکستان توڑنے کے لیے ان دونوں پولیٹیشنز نے اپنا اتنا حصہ پوری طرح ڈالا. یحییٰ وہ جسٹ اے یوزفل ایڈیٹ جس کو استعمال کیا گیا، زانی، شرابی، بدکار، کمزور سپہ سالار، جس کے ذریعے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کروایا. 15 مارچ کو 1971 15 مارچ کو مکتی باہنی نے پورے مشرقی پاکستان میں قتل عام کا آغاز کیا. مجیب نے بغاوت کا اعلان کیا، اور 15 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک 10 دن تک پورے مشرقی پاکستان میں 5 لاکھ پاکستانی ذبح کیے جا چکے تھے. آپ اب اس چیز کو اندازہ کریں، جنریشن کو 50 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، لہذا ان جنریشن کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہوا کیا تھا. 5 لاکھ پاکستان پورے شہروں کو جلا دیا، گھروں سے نکال کے ذبح کیے. کس طریقے سے ذبح کیا؟ عورتوں کی بے حرمتی کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلواروں سے کاٹا. ایسا ظلم ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہ کہیں ڈاکومنٹڈ نہیں تھا سوائے قطب الدین عزیز، پاکستان کے ایک سفارتکار تھے، بہت ہی ریسپیکٹفل اولڈ مین. انہوں نے کتاب لکھی بلڈ اینڈ ٹیئرز. وہ کتاب ایک کاپی پاکستان میں باقی بچی تھی اس کی. وہ ہم لوگوں نے، براس ٹیکس نے پھر اس کو سکین کر کے ہم نے نیٹ پہ ڈالا، وہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گی. بلڈ اینڈ ٹیئرز پڑھیے. ایسٹ پاکستان کے ایک گاؤں کا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ وہاں مکتی باہنی نے کیسے سلاٹر کیا، کس طرح بے حرمتی کی عورتوں کی، کیسے قتل کیا. یہ جو بنگال میں آج دکھاتے ہیں نا کہ پاکستان آرمی نے عورتیں بے حرمتی کی اور پاکستان آرمی نے لوگ قتل کیے، یہ سب اصل میں مکتی باہنی کے مارے ہوئے لوگ ہیں. وہ عورتیں ساری مکتی باہنی کی بے حرمتی کی ہوئی ہیں، جن کو وہ پاکستان آرمی کی طرف منسوب کرتے ہیں. جس طرح 50 سال یہ نیریٹو چلتا رہا کہ 92,000 پاکستانی سولجرز نے، آفیسرز نے ہتھیار ڈالے، جبکہ 34,000 تھے. 2 نسلیں بڑی ہو گئیں اس جھوٹ پہ کہ 94,000 تھے. اسی طرح مکتی باہنی کے قتل عام کا معاملہ بھی 15 مارچ سے 25 مارچ تک پاکستان آرمی وہاں ایسٹ پاکستان میں تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جو بنگال ریجمنٹس تھیں، ہماری میجورٹی وہاں بنگالیز کی تھی، ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز، وہ ساری کی ساری بھی باغی ہو کے مکتی باہنی سے مل گئی تھی جا کے. یعنی پاکستان آرمی کی ویسے ہی تعداد وہاں 30-34 ہزار تھی، اس میں سے تقریباً 20-22 ہزار بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے. تو پورے مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کی تعداد صرف 9,000 تھی. بٹوین مارچ 15 تو مارچ 25، 10 دن کا جو پیریڈ ہے، اس میں پورے مشرقی پاکستان میں حکومت پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پولیس نہیں تھی. اور جو سلاٹر ہو رہا تھا، جو قتل عام تھا پورے مشرقی پاکستان میں، ناقابل یقین ہے. آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے اگر آپ بلڈ اینڈ ٹیئرز پڑھیں. میں نوجوان تھا جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، ٹین ایجر تھا جب مجھے وہ کتاب 70s میں میرے ہاتھ لگی تھی، کہ کس طرح مکتی باہنی ان کو ذبح کر رہی تھی اور کوئی بچانے والا نہیں تھا ان کو. اور یہ الزام سارا پاکستان آرمی پہ لگاتے. 25 مارچ تک مغربی پاکستان سے کوئی 15-20 ہزار 22 ہزار فوجی اور بھیجے گئے، تو پھر ہماری تعداد دوبارہ کوئی 30-35 ہزار ہو گئی. انہوں نے پھر آنے کے بعد آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، جس کا ہمیشہ عمران الزام لگاتا ہے کہ جی دیکھیں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا اور بنگال میں سارے لوگ مار دیے. آدھی کہانی سنا کر وہ بھی بے شرمی اور جھوٹ کے ساتھ اپنی قوم کو گمراہ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب میرے ساتھ بھی شیخ مجیب جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے عمران کا اور شیخ مجیب کا، اور آرمی نے کوئی ظلم وہاں پہ نہیں کیا تھا. آپریشن مکتی باہنی کے خلاف تھا. پہلے اس لیے نہیں کر سکتی تھی کہ آرمی صرف کنٹونمنٹس میں بند ہو کر رہ گئی تھی، چونکہ خود بنگال ریجمنٹس ہماری پاکستان آرمی کی جو تھیں وہ بغاوت کر کے الگ ہو چکی تھی اور وہ حملے کر رہی تھی پاکستان آرمی کے کنٹونمنٹس کے اوپر. آپ صرف ڈیفینسو موڈ میں تھے اور پورے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی قتل عام کر رہی تھی. تو آپریشن سرچ لائٹ مکتی باہنی کے خلاف شروع ہوا تھا. اگلے 6-8 مہینے تک، مارچ سے لے کے نومبر تک، صرف لڑائی مکتی باہنی اور ان کی صفوں میں جو انڈین آرمی کے گوریلے تھے یا انڈین آرمی ٹروپس تھے ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. پاکستان آرمی پاگل تو نہیں ہے کہ بنگالیوں کو مار رہی تھی، اپنے لوگوں کو کیوں مارے گی؟ پاکستان آرمی کب اپنے لوگوں کو مارتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 20 سال سے جنگ ہو رہی ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے، یس، کہ جو آپ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، آپ کی ایک وہ شہروں میں چھپے ہوئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اس میں کچھ گھر تباہ ہو گئے جیسے سوات میں ہوا، وزیرستان میں ہوا، مگر آرمی کی انٹینشن کبھی بھی اپنے لوگوں کو مارنے کی تو نہیں ہوتی. اور دوسرا، پاکستان آرمی کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ یہ عورتوں کی بے حرمتی کرے.
ناممکن بات ہے، ہو سکتا نہیں کبھی. پچھلے 20 سال سے پورے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہے کوئی پاسبلٹی پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی پاسبلٹی کہ پاکستان آرمی کے آفسرز و جوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عورتوں کی بے حرمتی کی ہو؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے ایسا. ہمارے سارے مسلمان فوجی اور افسر ہیں. یہ انڈین آرمی کا کلچر ہے، وہ کمینے ہندو کرتا ہے اس طرح. وہ امریکن آرمی کا کلچر ہے، وہ کافر آرمی کا کلچر ہے کہ عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. جاپنیز آرمی جب گئی تھی چائنا میں تو اس نے ساری چائنیز عورتوں کی بے حرمتی کی تھی. رشین جب جرمنی میں داخل ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، پورے جرمنی کی عورتوں کی انہوں نے بے حرمتی کی تھی. یہ ان کا کلچر ہے، ہماری آرمی نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کو اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے پہ یقین کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اپنی جانتے نہیں اپنی فوج کو، آپ کی فوج کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. تو یہ جو مشرقی اس وقت عمران جو اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے شیخ مجیب کے ساتھ، یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو شیخ مجیب کے ساتھ کیا گیا تھا، کیسے ممکن ہے؟ کس قسم کا یہ جھوٹا نیریٹو اپنے آپ کو پولیٹیکلی گین کرنے کے لیے بلڈ کر رہے ہو، پوری قوم کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہو. تم 4 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، ملک کا صدر تمہارا ہے، 4 صوبوں میں تمہاری حکومت تھی. تمہیں شیخ مجیب سے کیا کمپیریزن ہے؟ شیخ مجیب نے تو پہلے اگرتلا سازش کی تھی، اس کے بعد مفتی بانی کے غنڈے بنائے تھے، پھر قتل عام کیا تھا، پھر پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت کی، پاکستان آرمی کو حملہ کیا، پاکستان توڑنے کی سازش کی. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب جو تم کر رہے تو شاید ہاں اب تم شیخ مجیب اب بن گئے ہو 9 مئی کے بعد. اس سے پہلے تو تم ایک سیاسی جماعت تھے اور بلا وجہ اپنے آپ کو شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے تھے. تو ریالٹی اب یہ ہو گئی کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، اب یہاں سے آگے کہاں جائیں؟ ایک جانب پی ٹی آئی پر اب پوری قوت کے ساتھ ریاست کی طاقت اپلائی ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ خراب ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے، فوجی ایکٹ ان پہ لگے گا، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. ایک بیوقوف اور جاہل کمانڈر کے پیچھے، ایک لیڈر کے پیچھے جا کے انہوں نے اپنی زندگیاں بھی خراب کی. اور یہ لیڈرز جتنے بھی سارے ہیں نا، یہ یا پارٹی بدل لیں گے، یا یہ نیگوشیٹ کر لیں گے، یا ملک سے باہر چلے جائیں گے، یا اپنے آپ کو کوئی معاہدہ کر لیں گے. اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ورکر ہیں، وہ جیلوں میں خوار ہو کے، سڑ کے، گل کے ختم ہو جائیں گے، ان کی فیملیز تباہ ہو جائیں گی، ان کے بچے رل جائیں گے. یہ پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے جانے کا یہ عبرتناک انجام کیوں نہیں سیکھا تم لوگوں نے ماضی میں؟ کیا کوئی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر عوام کی فکر کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے ان کو، فکر تو نہیں کرتا، ان کی خاطر جان تو نہیں دیتا، ان کی خاطر تکلیف تو نہیں اٹھاتا. اس نے عمران نے تو آج تک کبھی کسی کے گھر جا کے تعزیت نہیں کی، کسی کا جنازہ نہیں پڑھا اپنے کسی ورکر کا. تم لوگ اس کے پیچھے جان قربان کرنے لگے تھے. اب پاکستان ایسی جگہ پر آ گیا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے پورا نظام، عدالتیں کولیپس ہو چکی ہیں. there is no judiciary in Pakistan today. پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. مزید الیکشن آپ کرا ہی نہیں سکتے. اب اس صورتحال میں آپ الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں؟ اور پھر الیکشن کیوں کرائیں؟ پہلی بات مجھے بتائیں. اب تینوں حکومتیں آزمائی جا چکی ہیں، زرداری کی، نواز کی، عمران کی اور اب شہباز کی. اب ان ساروں کے جو جرائم ہیں پچھلے 12 13 14 سال کے اس جمہوریت کے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر ان کو دوبارہ اختیار اور طاقت کیوں دی جائے؟ مجھے سمجھائیں بات کو. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، سب سے پہلے اپنی منی ٹریل غائب کرتے ہیں، سب سے پہلے قانون تبدیل کرتے ہیں تاکہ ان پر گرفت نہ کی جا سکے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک یہی نظام چلے اور ہم ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے غلام بنتے چلے جائیں؟ 2 4 مہینے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی تمام حکومتیں ڈیزالو ہو جائیں گی. فیڈرل گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی جو رہ گئی ہیں، سندھ کی ایک ہی رہ گئی ہے، بلوچستان کی دوسری، باقی گورنمنٹ تو تقریباً ڈیزالوڈ ہیں. وہاں کیئر ٹیکرز چل رہے ہیں، وہ بھی ایکسپائری پیریڈ ان کا ہو گیا. تو سسٹم تو کولیپس ہو چکا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اس وقت صرف ایڈ ہاک چل رہا ہے، ہر چیز بس نظریہ ضرورت ہے جو اس وقت چل رہی ہے. تو چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد تمام حکومتوں کا ایکسپائری ڈیٹ ہو جائے گی، سب فارغ ہو جائیں گے. اب کیا کریں؟ ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ محب وطن، ٹیکنوکریٹک مضبوط حکومت لے کر آئیں اور پہلے اکاؤنٹیبلٹی کریں. اب احتساب کریں، تمام لوگوں کا احتساب، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا احتساب، ان تمام لوگوں کا جو پچھلے 15 20 سال ملک پر حکومت کرتے رہے اور آئندہ کے الیکشن کے لیے امیدوار ہیں، ان سب کا احتساب. یہاں بکواس شروع کر دیتے ہیں کہ قائد اعظم کے وقت سے احتساب شروع کریں. قائد اعظم اور وہ لوگ اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کا احتساب کریں، وہ پی ٹی آئی میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو یا پی ایم ایل این میں ہو یا جے یو آئی میں ہو یا ایم کیو ایم میں ہو، جس میں آئندہ اقتدار میں آنا ہے اس کا احتساب کریں. چاہے وہ ان کی مالی کرپشن کا ہو، چاہے ان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کا ہو، چاہے وہ میمو گیٹ ہو، چاہے وہ
مودی کے ساتھ دوستی ہو، چاہے اجیت کمار ڈوول کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی سازشیں ہوں، تمام چیزوں کا احتساب کریں. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک گورنمنٹ چاہیے، کم از کم 3 سال کے لیے. اب وقت آ گیا، وہ سولوشن جو میں پچھلے 15 سال سے دے رہا تھا. زرداری کے الیکشن کے وقت سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس جمہوریت میں نہ جاؤ، یہ تم کو ہلاک کروا دے گی، لیکن قوم جمہوریت کے بچڑے کو پوجنا چاہتی تھی. اب تم نے سارے بت پوج لیے ہیں، اب کوئی موقع تمہارے پاس اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. ہم کو اس پاکستان کو ریسیٹ کرنا ہے. وہ گلوبل ریسیٹ کر رہے ہیں نا، ہم نے پاکستان کو ریسیٹ کرنا ہے. ایک اچھی مضبوط حکومت لے کر آئیں، آرمی اس کے ساتھ کھڑی ہو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی پاکستان کے مفاد میں کام کرنا پڑے گا. یہ سارے سیاسی جج جو اس وقت ہیں، جو پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کا احتساب کرنا پڑے گا. پاکستان کی جوڈیشری بھی اتنی ہی بڑی ریزن ہے پاکستان کی تباہی کی جتنی پاکستان کی ناپاک سیاسی جماعتیں یا باجوہ جیسے جنرل. ہر ایک کا اپنا کردار ہے. آرمی کے سامنے آرمی کو اب یہ لازمی 2 کام کرنے ہیں. اپنے اندر احتساب شروع کرنا پڑے گا آرمی کو. یہ جنرل عاصم کے خلاف اتنی بڑی کیمپین بلڈ کرتے رہے کہ جنرل عاصم بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے، اور جنرل عاصم جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے، اور ان کے خلاف یہ 1 مین ان کو پوائنٹڈ کر کے کہ ایک آدمی ہے جو میرا دشمن ہے اور اس کے خلاف میں جنگ کر رہا ہوں، اور اس کا نام ایک آدمی کا لیا اور حملے پوری پاک فوج پہ کیے. جیسے ہمیشہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ جی ہمارا اختلاف تو جنرل سے، آرمی سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن گالی جب دیتے ہیں تو پوری فوج کو دیتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. گالی وہ جنرل کو تو نہیں دے رہے آج، گالی تو وہ پوری فوج کو دے رہے ہیں. جو پتھر مارے انہوں نے لاہور میں وہ سپاہیوں کو، وہ سپاہی جنرل تو نہیں تھے. جگہ جگہ کھڑے ہو کے سپاہیوں کے آگے جو گالیاں دے رہے تھے وہ سپاہی جنرلز تو نہیں تھے. یہ جھوٹ ان کا جو ہے نا کہ جی ہمارا اختلاف تو جنرلز کے ساتھ ہے. ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. پچھلے 30-40 سال کی ویڈیوز اٹھا لیں آپ عمران کی، جس طرح یہ زہر اگلتا رہا ہے فوج کے خلاف. ساری ویڈیوز ڈاکومنٹڈ ہیں، اویلیبل ہیں، اعمال نامے کی طرح سامنے آ جاتی ہیں. انسان بچ نہیں سکتا. کس طرح مشرقی پاکستان کے الزامات یہ لگاتا رہا ہے، بلوچستان میں آرمی اپنے لوگوں کو مار رہی ہے، ٹرائبل ایریا میں آرمی اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. یہ سارے الزامات عمران لگاتا رہا ہے. اور وہ غصہ تھا اس کے دل میں، جو غصہ اس نے نکالا ابھی 9 مئی کو. تو اب آرمی کے پاس پہلا کام آرمی نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر احتساب شروع کریں. وہ تمام لوگ جنہوں نے فوج کو نقصان پہنچایا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، اس طرح کے لوگ، ان کی اکاؤنٹیبلٹی آرمی کو خود اپنے اندر شروع کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جب اپنی اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے اس پولیٹیکل کلاس کی اور بیوروکریسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں جو پاکستان کی جڑیں کاٹ رہی ہے. اس پولیٹیکل سسٹم کو تو اب ختم کرنا ہی پڑے گا. ہو رہا ہے، خود ہی ختم ہو رہا ہے، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ختم ہو رہا ہے. جو کچھ بچا کچا کانسٹیٹیوشن ہے 2-4 مہینے میں یہ حکومت فارغ ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ پھر الیکشن کرائیں گے. الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں آپ؟ الیکشن کرانے کا ماحول ہے، خوریزی ہو جائے گی، شدید جنگ ہوگی آپس میں. پھر الیکشن کیوں؟ الیکشن سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ عمران اب یہ چاہ رہا ہے کہ جی سارے مقدمے جو میرے اوپر ہیں، جو میں نے پوری جنگ کی ہے ریاست کے خلاف، اس کو معاف کر دیا جائے اور ہم الیکشن میں چلے جائیں اور مجھے 2/3 میجورٹی مل جائے اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اور اس کے بعد آؤں گا تو میں جنرل عاصم کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹاؤں گا. ابھی تک اس کے دماغ میں خناس ہے، عجیب ڈیلوژن میں وہ آدمی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ پرائم منسٹر بن جائے گا اور وہ آنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کون آرمی چیف رہتا. ہی اسٹل ناٹ ریئلائزنگ کہ کتنے بڑے میس میں وہ پڑا ہوا ہے اس وقت. اس کو ایکچولی پھانسی ہو سکتی ہے بھٹو کی طرح. بھٹو کو بھی آخری سیکنڈ تک یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس کو بھی یقین تھا کہ میں جیل سے نکال لیا جاؤں گا. آخری سیکنڈ پر جب اس کو وارنٹ دیا کہ ڈیتھ وارنٹ دکھایا گیا کہ جی آپ کو پھانسی دینے جا رہے ہیں تو کولیپس کر گیا. ہی کونٹ بلیو اٹ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. عمران از ایگزیکٹلی ان دا سیم ڈیلوژن. ابھی تک اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے. استغفر اللہ رب العالمین. ایسی صورت میں بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے الیکشن نہیں کرا سکتے. تو میری اسٹرانگ ایڈوائس ہوگی پاکستان کے ڈیسیشن میکرز کو، جنرل عاصم کو، آرمی کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کو رسپیکٹ کر رہی ہے. وہ عزت پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اگر پاکستانی قوم نے کسی آرمی جنرل کو عزت دی ہے تو وہ جنرل راحیل تھے. پوری قوم ان کو رسپیکٹ کرتی تھی. انہوں نے وہ عزت کمائی بھی تھی. ہی واز ہر جگہ موجود تھے. قوم کے زخموں پہ، دکھوں پہ مرہم رکھنے والا جنرل تھا وہ. قوم نے ان کی جنرلی عزت کی اور وہ عزت سے چلے بھی گئے. ایسے ہی پاکستان میں ہوتا ہے. ایک اچھا جنرل آتا ہے، پھر ایک کمزور آتا ہے، پھر ایک اچھا آتا ہے، پھر ایک کمزور آتا ہے. الحمدللہ آئی ہیو ویری اسٹرانگ فیتھ کہ جنرل عاصم از اے ویری اسٹرانگ جنرل. از اے ویری گڈ جنرل ماشاء اللہ. ابھی تک انہوں نے جو اسٹیپس لیے ہیں آنے کے بعد دے آر امپریسو.
انہوں نے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھایا، انڈیسائسو اور کنفیوز نہیں دکھایا. ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے کہ ان کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے، تو جناب ان کو تو انگریزی نہیں آتی، تو یہ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ سب جہالت اور بے شرمی اور بغیرتی کی باتیں ہیں. دنیا کی ساری مسلمان ملکوں کے جنرل کو کسی کو انگریزی نہیں آتی، ترک جنرل کو نہیں آتی، ایرانی جنرل کو نہیں آتی. کوئی ضرورت نہیں ہے، انگریزی میرے ماں باپ کی زبان نہیں ہے، میں نہیں بولوں تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، قائد اعظم کو اردو نہیں آتی تھی تو اس پہ کیا طنز کریں گے آپ قائد اعظم پہ کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کون اچھا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کرے، پاکستان کے لیے جرأت و دلیری کے ساتھ فیصلے کرے، وہ ہمارا لیڈر ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور ماشاءاللہ اس کوالٹیز میں جنرل عاصم میں دیکھ رہا ہوں میں. لوگ مجھ پہ تانا دیتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ تھے تو آپ ان کی تعریف کرتے تھے، اب جنرل عاصم میں تو آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل جھوٹ بات ہے. آپ میرا پچھلے 6 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے ایک مرتبہ بھی جنرل باجوہ جنرل فیض کی تعریف نہیں کی. مجھے معلوم تھا کہ یہ آخر میں جا کے یہ دونوں کیا تباہی مچائیں گے. اور میں نے ہمیشہ عمران کی بھی مخالفت کی تھی ایگزیکٹلی اسی وجہ سے. میری آرمی اور آئی ایس آئی میں لڑائی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران کو لانا چاہتے تھے اور میں روک رہا تھا کہ مت لائیں. میں نصیحت کر رہا تھا ان کو کہ ایسا پروجیکٹ نہ شروع کریں، یہ آپ کے منہ پر پھٹے گا کہ یہ شخص آخر میں پاکستان کو آگ لگا دے گا. انہوں نے نہیں سنی بات کیونکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. فیض خود چیف بننا چاہتا تھا عمران کے ذریعے، اور باجوہ عمران کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران کو استعمال کر کے پاکستان کشمیر ان سارے معاملات کو تباہ کرنا چاہتی تھی. الٹیمیٹ آبجیکٹو ان کا یہ تھا کہ نیوکلیر پروگرام تباہ کریں گے. اس کے لیے یہ سارا گیم بنایا گیا تھا. تو پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جو شکایتیں عمران کہہ رہا ہے کہ پاک فوج غلط کر رہی ہے، یہ پاک فوج غلط نہیں کر رہی، یہ باجوہ نے غلط کیا تھا. جنرل عاصم کا کوئی کردار نہیں ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو لانے میں. جنرل عاصم جب چیف بنے تو پی ڈی ایم پہلے سے موجود تھی. جنرل عاصم اس کو نہیں لے کر آئے. اور کیا نیا چیف 4 مہینے ہوئے اس کو آئے، وہ کیا کرے؟ آتے ہی حکومت کا تختہ الٹ دے، مارشل لا لگا دے. پہلے پاکستان میں آپ جب بھی ڈیموکریٹک حکومت بنائیں گے، آپ کو یا زرداری ملے گا، یا نواز شریف ملے گا، یا عمران ملے گا، یا شہباز شریف ملے گا. پانچوں تو کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ابھی پچھلے 15-20 سال میں تو یہی لوگ آتے رہے سارے. اور فوج ان کے ساتھ چلتی رہی ہے نا. یہ گورنمنٹ تھی تو فوج ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج ان کو پسند کرتی ہے نا پسند کرتی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک پلر ہے، وہ ایک گورنمنٹ ہے، یہ آرمی ہے، وہ جوڈیشری ہے. آپ کو ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. آپ ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں. تو یہ جنرل عاصم پہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ حمایت پی ڈی ایم کی نہیں کر رہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی کر رہے ہیں، جو انہیں کرنی ہے کانسٹیٹیوشنلی، جو آرمی ایکٹ کے تحت، پاکستانی لا کے تحت آپ کو کرنی. اس سے پہلے جنرل راحیل بھی تو نواز شریف کے ساتھ ڈیوٹی کر چکے ہیں. اس سے پہلے جنرل کیانی بھی تو زرداری کے ساتھ کر چکے ہیں. اس وقت آپ نے کیوں نہیں شور مچایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کے ساتھ جنرل راحیل کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بات یہ کہ وہ آرمی چیف ہے، وہ گورنمنٹ ہے، آپ ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے اور کیا کریں گے اس کے علاوہ. So this is what is happening. بلا وجہ جنرل عاصم کو ٹارگٹ جو عمران کر رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم اور سارے، بلکہ میں پیٹریوٹس کو دیکھتا ہوں کنفیوزڈ ہیں، بڑے بڑے پیٹریوٹ کہ آرمی نے کیوں ان چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیا، اور کیا کریں، اور کون سا طریقہ ہے ان کو ہٹانے کا، کو کر دیں. ہم سرپرائز کے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے. یہ گورنمنٹ پہلے سے موجود تھی، اس کا 4 مہینے باقی رہ گئے. 4 مہینے بعد یہ چلی جائے گی، ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. پھر تو آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا نا کہ جنرل عاصم کیوں چوروں کی حمایت کر رہے ہیں. حمایت تو نہیں کر رہے، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان میں چور بیٹھے ہیں تو کیا کریں، ان کو لے کے خود تو نہیں آئے. لہٰذا اب صرف ایک ہی آپشن آج جیسے ہم نے کہا رہ گیا آپ کے پاس، فوج اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر حکومت لا کے سخت اکاؤنٹیبلٹی کرے. 3 سال کا عرصہ آپ کو اسٹیبلٹی پیریڈ چاہیے پاکستان میں. آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس میں کہ یہ پاگل پنے کی ڈیمانڈ کے الیکشن کرا کے دوبارہ ان چوروں کو اقتدار میں لے آئیں، چاہے کوئی 3/4 لے یا آدھی لے یا 50% لے، آئیں گے یہی چوروں کا کمبینیشن. اب اس ایکسپیریمنٹ کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ. اور جو پیٹریوٹس ہیں پاکستان میں، وہ بچے جو عمران کے ساتھ بھی شامل ہیں لیکن کنفیوزڈ ہیں. میں دیکھتا ہوں ایکس سروس مین ہیں، ویٹرنس ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، عمران کے ساتھ کھڑے میں اپنے آپ کو بے عزت کروا رہے ہیں بلا وجہ، اپنے کیریئر تباہ کروا لیے، بڑھاپے میں رسوا کروا رہے ہیں اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے. ان سب سے میں یہ کہوں گا کام ڈاؤن. عمران وہ لیڈر نہیں ہے جس کی قائد اعظم نے بشارت دی تھی یا پاکستان کو جس کی ضرورت تھی. ایک کنفیوزڈ، ڈیرینجڈ، انہنجڈ سائیکوپیتھ پلے بوائے، اس کو آپ امت مسلمہ کا مسیحا سمجھ رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار؟ ویکسین افیکٹ ہے، دماغ خراب ہو گیا، بڑھاپا ہو گیا، کیا ہو مطلب ہاؤ کین یو کنسیڈر ہم اے لیڈر فار گاڈ سیک؟ کچھ تو سینس آپ میں رہنی چاہیے تھی. تو پاکستان کے پاس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے. آپ کو ابھی اسٹیبلٹی پیریڈ چاہیے.
ایک اچھی حکومت چاہیے، کام ڈاؤن حکومت چاہیے، چیزوں کو کام ڈاؤن کرے، جس سے لوگوں کو اتنی نفرت نہ ہو جتنی پی ڈی ایم سے نفرت ہے آج، جتنا پولرائزیشن جو ڈویژن پیدا نہ کرے جتنی عمران نے پیدا کر دی ہے۔ سو اس وقت پاکستان کو میں صاف دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں آگے مسئلے کا حل کیا ہوگا، حل یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آئیں، اچھے لوگوں کی، جو پاکستان سے پیار کرنے والے نیوٹرل لوگ ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا، ان کو لا کے بٹھائیں اور وہ ملک کو سٹیبل کریں 3 سال تک، اور احتساب کریں، اور 3 سال کے بعد نظام تبدیل کر کے احتساب کر کے جو اچھے لوگ بچیں گے پھر ان کے ذریعہ پولیٹیکل پروسیس کو دوبارہ شروع کریں۔ دیٹس دا وے فارورڈ۔ پوری پاکستانی قوم کو اب اس آئیڈیا پر کام کرنا ہے، اور کوئی طریقہ باقی نہیں بچا ہے۔ آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری دہشت گردی کرنے کے بعد آپ کو معاف کر کے دوبارہ ہم ملک کا وزیر اعظم بنا دیں یا ملک کا وزیر بنا دیں یا الیکشن میں حصہ لینے، جو ہم نے غلطی اگرتلا سازش والے وقت کی تھی۔ یاد رکھیے گا پاکستان 1970 میں الیکشنز کی وجہ سے ٹوٹا تھا، کیونکہ الیکشن میں حصہ لینے والے غدار اور بغیرت لوگ تھے جو پاکستان توڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ الیکشن، جمہوری الیکشن نے پاکستان توڑا تھا۔ بعض وقت ہوتے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، الیکشن کرائسس کو بڑھا دیتا ہے، اور آج بھی وہی وقت ہے۔ اگر آپ آج الیکشن کرائیں گے تو 1970 والا انجام ہوگا، اتنی ڈویژن اور پولرائزیشن ہوگی، پھر اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر پارٹی کہے گی کہ میرے پاس اتنا مینڈیٹ ہے، اتنا مینڈیٹ ہے، اتنا مینڈیٹ ہے، جیسے ہوا تھا کہ بھٹو نے کہا میرا اختیار ہے، اس نے کہا میرا اختیار ہے۔ اس چکر میں ملک ٹوٹ گیا۔ آپ نے اختیار دینا ہی نہیں ہے ان کو جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کے ان کا حساب کتاب نہ کر لیا جائے، لوٹی ہوئی دولت واپس نہ لائی جائے، جو دہشت گردی انہوں نے کی ہے اس کا حساب ان سے نہ لے لیا جائے۔ جب یہ گند غلاظت صاف ہو جائے گی ایک مرتبہ، ایک اسٹرکٹ اچھی کلین اکاؤنٹیبلٹی کے بعد، اس کے بعد ہم ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کریں گے۔ اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر و مالک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔